ہم بات کریں گے اب پور اینڈ بیڈ نیوٹریشن ہیبٹس ان ارلی چائلڈہڈ کہ اگر بچپن میں بچے کی غذائی جو عادات ہیں وہ اچھی نہیں ہیں یا وہ خراب ہیں یا وہ جنک فوڈ کی طرف یا فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا کیا کمپلیکیشنز یا کیا کیا پرابلمز آتی ہیں۔ تو جب ہم پور اور بیڈ نیوٹریشن ہیبٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف اور صرف پیرنٹس کی بدولت ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ڈپینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی انکم کس طریقے کی ہے، وہ کس طریقے کی فوڈ یا نیوٹریشن کی افورڈیبل بھی ہے کہ نہیں ہے ان کے بچوں کے لیے۔ سو پور نیوٹریشنل ہیبٹس ان ارلی چائلڈہڈ آر ناٹ آلویز کازڈ بائی پیرنٹل نگلیکٹ۔ یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو والدین کی نگلیکشن کی وجہ سے یہ پور اور بیڈ نیوٹریشن کی ہیبٹس جو ہیں بچوں میں ڈیولپ ہوں۔ Eating a variety of fruits and vegetables can be considerable expense for family that have restricted incomes۔ کہ بھائی خاص کر کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایوریج انکم کے حامل لوگ ہوتے ہیں یا بلو ایوریج انکم کے حامل لوگ ہوتے ہیں، وہ سبزیاں اور پھل اس انداز سے اپنے بچوں کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کی ریسٹرکٹڈ انکم کی وجہ سے وہ ان کے لیے افورڈیبل نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں بچے پھر آلٹرنیٹ چوائسیز کے اوپر چلے جاتے ہیں جو کہ ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دیز آر ناٹ ہیلدی فوڈ ہیبٹس۔ دیز فیملیز may not be able to afford frequent trips to the grocery stores for well balanced meals۔ لازمی بات ہے جو ایسے بچے جو ایسی فیملیز جن کے پاس جو شارٹ آف انکم ہوتے ہیں یا لیس انکم والے افراد ہوتے ہیں، تو ان کے پاس اس طریقے کی لگژری نہیں ہوتی کہ وہ بار بار گروسری اسٹورز کے اوپر جا کے ان چیزوں کی فوڈ چوائسیز کی وہ شاپنگ کر سکیں یا وہ کوالٹی فوڈ لے سکیں جن کی کہ ضرورت ہوتی ہے بچوں کو یا جس کی وہ ڈیمانڈ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ So these family may not be able to afford frequent trips to the grocery stores for well-balanced meal and find it cheaper and easier to choose fast food alternatives which in turns have lower nutritional values۔ کہ وہ پھر آٹومیٹیکلی وہ پھر فاسٹ فوڈ کی طرف ان کی چوائسیز چلی جاتی ہیں، اور وہ فاسٹ فوڈ جو ہوتی ہیں وہ چیپر تو ہوتی ہیں یا افورڈیبل تو ہوتی ہیں، مگر ان کے صحت کے اوپر برے اثرات ہوتے ہیں۔ سو چلڈرن دیٹ سفر فرام پور نیوٹریشن ان ارلی چائلڈہڈ کہ جو اس طریقے سے بچے جو ہیں چھوٹی عمر میں ہی ان کی جو فاسٹ فوڈ اور اگر ہم بیڈ فوڈ چوائسیز کی وجہ سے مختلف پرابلمس کا شکار ہو سکتے ہیں، جس میں کہ اگر ہم بات کریں تو ڈیولپ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ان آئرن اینڈ آیوڈین، کہ ایسی اس وجہ سے اگر وہ ان کی پراپر فوڈ چوائسیز نہ ہوں تو آئرن اور آیوڈین کی ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہے۔ یہ وہ منرلس ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آیوڈین جو ہے آپ کے تھائرائڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا تھائرائڈ گلینڈ کی جو ہے اس کی جو کہ آپ کی ہائٹ کو ڈیولپ کرنے میں مدد دیتا ہے، اس گلینڈ کی یہ اس کو صحیح طریقے سے ان ورکنگ نہیں رکھتا، اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں ایک ایسے مخصوص سیلنس ہے جس کو کہ اردو میں گلڑ کا لفظ دیا جاتا ہے، تو وہ یہ والی بچوں میں ڈیولپ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں۔ تو آیوڈائڈ جو ہوتے ہیں یا آیوڈین ملا نمک جو ہوتا ہے وہ بچوں کی اس ایج میں خوراک میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آئرن ہے، آئرن جو کہ ہم کہتے ہیں کہ بلڈ پروڈکشن میں بھی آپ کی مدد دیتا ہے، اور اگر آئرن کی ڈیفیشنسی ہو تو آپ کا ہیموگلوبن لیول اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتا، اور آئرن کی ڈیفیشنسی کے ساتھ جو ہے آپ میں انیمیا کی پرابلم یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں خون کی کمی کی پرابلم ہوتی ہے۔ سو وچ کین کاز کوگنیٹو فزیکل اینڈ سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ ڈیلے، جس کی وجہ سے آپ کے بچے میں اگر ہم دیکھیں تو اگر وہ والی چیزیں نہ دی جائیں آیوڈین اور یہ آئرن، تو اس کے ساتھ بچے کی صرف فزیکلی ہی نہیں بلکہ اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بھی اور سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی اس طریقے سے نہیں ہو پاتی جس طریقے سے کہ ہونی چاہیے۔ سو بی مور سسیپٹیبل ٹو اوبیسٹی، اور جو بچے ایسے فاسٹ فوڈ کی طرف ہوتے ہیں یا جنک فوڈ کی طرف جاتے ہیں تو ان کے موٹاپے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں، فربا ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور چائلڈہڈ اوبیسٹی ہم کہتے ہیں اٹس کوائٹ ڈینجرس، وہ پھر آپ کے لائف سٹائل میں ڈیولپ ہوتی رہتی ہے۔ سو بی مور سسیپٹیبل ٹو ڈیزیز اینڈ ٹیک لانگر ٹو ریکور فرام illness۔ ایسے بچوں کی ہم کہتے ہیں امیونٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی اور چھوٹی چھوٹی ڈیزیزز میں وہ بچے گھرے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ
اپنی، اور اگر وہ مختلف امیونٹی کی وجہ سے پرابلم ہو تو ایسے بچوں کی النس سے ریکوری بھی جو ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے۔ مس مور ڈیز فرام اسکول، جب بچہ بیمار ہوگا تو وہ لازمی بات ہے اپنے اسکول سے اس کی چھٹیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ جب اسکول سے چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا ہوم ورک، کلاس ورک اس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے جو کہ اس کے ڈائریکٹلی امپیکٹ ڈالتا ہے اس کے گریڈز کے اوپر، تو وہ بچہ جو ہے اکیڈیمیکلی سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سو ڈیولپ اکیڈیمک پرفارمنس ایشوز، اس کی وجہ سے پھر بچے کے تعلیمی جو ہیں وہ معاملات یا تعلیمی مسائل جو ہوتے ہیں وہ بچہ اس میں گھرا رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے بچہ اور سٹریسفل لائف گزارتا ہے، اور اس کے پیرنٹس بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر پریشان رہتے ہیں کہ یہ بچہ اکیڈیمیکلی کیوں اچھا پرفارم نہیں کر رہا۔